winning a customer, آپ اپنے پروڈکٹ کو یا جو بھی آپ سیلس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں جینونیس کتنی ہے، بلکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ اس کو سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں لے کر چلتے، اور ان دی اینڈ آپ اپنی سیلس کر بیٹھتے ہیں. میرا خیال ہے وہ لانگ ٹرم سیل نہیں ہوگی، وہاں پہ کبھی آپ کی ریپیٹ سیل نہیں ہوگی. یہ بڑے ریپیٹ شارٹ، سیلس. ہاں ٹرو، ریپیٹ یہ سیلس بات کبھی آپ نے نہیں آئے بالکل گی. ٹھیک کی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں ود مائی موسٹ ریسنٹ جاب سے. ایک واقعہ کہ میرا ایک کسٹمر تھا لاہور کے ایک حصے میں اس کا نام نہیں لے رہا. اس کی کوئی میری جو دونوں کمپنی ہیں ڈان بریڈ اینڈ بیانڈ کی ملا کے 10,000 پلس پر ڈے کی سیل ہے اس کسٹمر کی، ابھی بھی ہے الحمدللہ. تو اس کے اوپر نا ایک کسٹمر بنا جو کہ برگر کا کسٹمر تھا، ایک ریسٹورنٹ بنا اس کے فرسٹ فلور کے اوپر. تو اس نے کہا کہ یہ چونکہ میرے سے اس نے اسٹارٹ میں اس نے لینا شروع کیا، دین آور سیلز ریپ ڈائریکٹلی اپروچ ٹو ہم. تو اس نے کہا جی یہ چونکہ میرے سے لیتا ہے، وہ بڑا چھوٹا کسٹمر تھا، تو آپ جو ہے نا اس کو سپلائی نہ کریں. تو بات جب میرے تک آئی تو میں نے کہا اٹس اگینسٹ آور ویلیوز. آور ویلیو از ٹو سرو ایوری کسٹمر وتھ سیم رسپیکٹ. ٹھیک ہے. تو کچھ دن اگر اس نے ہماری سیلس کو سٹاپ بھی کیا تو بٹ آفٹر 2 to 3 days ہی انڈرسٹینڈ، اور اس نے سمجھا، اور اب وہ ہماری کہیں زیادہ عزت کرتا ہے اور بہت اوپر اچھی والے بات. کسٹمر سے بھی. تو آلویز ٹرائی ٹو گین اے رسپیکٹ ان دا مارکیٹ rather than to be a popular for the short terms games. ٹرو، بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، کہ پھر آپ کی سیلس ریپیٹڈ پوائنٹ پہ نہیں ہوتی اس کمپنی کے ساتھ، بلکہ وہ ون ٹائم سیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا اس کسٹمر یا کلائنٹ یا کمپنی کے ساتھ رشتہ ویسا نہیں رہتا. لانگ ٹرم بالکل سیلس یا لانگ ٹرم اسٹریٹجیز نہیں ہوتی. اور اس طرح سے اگر آپ سیلس کرتے ہیں تو پھر وہ ایک یا دو دفعہ تو چلے گی، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کا وہ کلائنٹ نہیں رہے. لانگ ٹرم میں وہ کلائنٹ نہیں بالکل. رہے گا. بالکل. سر اب ہم بات کرتے ہیں ہاؤ کین یو ون اے کسٹمر. ایک تو جیسے ابھی ہم نے اسی بات میں بات کی، ایک تو ون ون اپروچ پہ کام کرنا چاہیے کہ جو کہ کسٹمر کے لیے بھی ہیلپ فل ہو، آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہو. موسٹ آف دا ٹائم ہم کسٹمر کو بتاتے بھی ہیں. میں جو یہ نیٹ ورک یوز کر رہا ہوں موبائل کا، موسٹ آف دا ٹائم مجھے وہاں کے ریپرزینٹیٹرس کی کال آتی ہے کہ جی سر آپ اتنے آپ نے ایکٹیو کیے ہوئے ہیں، وہ بند کر کے آپ کا اتنا یوزیج ہے تو آپ ان میں سے ایک لے لیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ون ون پہ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ وی شوڈ آلویز فوکس آن یو. ہمیں یو پہ فوکس کرنا ہے لائف میں. آپ کسی بھی اگر بینک کا ایڈ دیکھتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بینک والا کہہ رہا ہو کہ بینک آپ کو اتنے % دے گا. ہمیشہ بینک یہ کہتا ہے کہ یو ول ارن 12%، یو ول ارن 10%. ہمیشہ فوکس آن یو پہ. دین جو تیسری چیز ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی، دیٹ از ٹو بی افیکٹو لسنر. ٹھیک ہے. ڈونٹ گیو دیم انسولسٹڈ ایڈوائس. ٹرو. سم ٹائم ہم انسولسٹڈ ایڈوائز بھی دکانوں اوور پہ جا کے دے ایفیشنسی میں جا کے دیتے ہیں. کرتے ہیں. اوور ایفیشنسی میں کوئی ضرورت نہیں ہے انسولسٹڈ ایڈوائز کی یا آربیٹریری ججمنٹ کی. بالکل دیر از صحیح نو بات. نیڈ آف آربیٹریری ججمنٹ. ٹھیک ہے. تو اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے، ایٹ دا اینڈ آپ کی جو ویلیوز ہیں آپ نے ان سے کمپرومائز نہیں کرنا. اینڈ ان دا لانگر رن ہر ریٹیلر جو ہے، ہر کسٹمر اس بات کو سمجھے گا اور آپ کی رسپیکٹ کرے گا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. سر یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں 3 مین پوائنٹس کی، سیلس کے کوئی 3 مین پوائنٹس بتائیں جو کہ فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے. دیکھیں میں نے ہمیشہ سیلنگ کی ہے ٹینجیبل پروڈکٹس کی، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کی. تو مجھے جو چیزیں اس میں سے سب سے پہلے جو چیز کی میں بات کروں گا جو پہلے ہم نے کی، دیٹ از یور ٹیم. یو مسٹ ہیو اے وننگ ٹیم. ٹیم جو آپ کے اوپر مکمل فیتھ اور ٹرسٹ رکھتی ہو. دوسرے نمبر پہ آئی آلویز بلیو آن نومیرک ایکسپینشن. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس جگہ پہ کتنا پروڈکٹ بیچنا ہے. سم ٹائم ہم جو ہے نا بہت زیادہ ایک ہی سٹورز کے اوپر یا کم سٹورز کے اوپر زیادہ سیل کر دینا بھی بہت ساری انڈسٹری کے پروڈکٹس کے لیے جو پیرشیبل پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو یو مسٹ نو کہ آپ کی نومیرک ایکسپینشن پہ آپ کو کام کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے بڑا وہ سیلز میں بڑی مشہور بات ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی سیل ہوتی ہے. تو دیٹ از اے ویزیبلٹی. تو جو بیسک سیل کی چیزیں ہیں وہ تو ٹیم ہے آپ کی، دین نومیرک ایکسپینشن ہے، اینڈ تھرڈ پہ جو آئے گی وہ آپ کی دیٹ از اے ویزیبلٹی. یہ بتائیں جب کہ یور پروڈکٹ مسٹ بی رائٹ پروڈکٹ ایٹ رائٹ پلیس ایٹ رائٹ ٹائم. ٹرو. سر یہ بتائیں جب کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے، گھر سے کرے یا پراپرلی انویسٹ کر کے کرے، سب سے بڑی مین غلطی وہ کرتا کیا ہے کہ اس کو اس طرح سے مارکیٹ میں وہ پوزیشن نہیں ملتی. ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. مائٹ بی
وہ اس کے ایک تو ڈپینڈ پروڈکٹ پہ کرتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ وہ کہتے ہیں نا ایک چیز ہے کہ لائف ازنٹ اباؤٹ میکنگ اے رائٹ ڈیسیژن، اٹس آل اباؤٹ ٹیکنگ سم ڈیسیژن اینڈ دین موونگ فارورڈ ود اسپیڈ اینڈ ایلیگنس. تو آپ ایک جب کچھ ڈیسیژن لے لیتے ہیں، کوئی کام سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ یو ہیو اسٹارٹیڈ You سم تھنگ، took a step یو ہیو towards, یو ہیو yes. ٹیکن اینی انیشیٹو. اب یہ ہے کہ اس کے اوپر کنسسٹنٹ لیں، ایٹ لیسٹ اٹ ول ایڈ اے نیو لرننگس فار یو، اور کہیں نہ کہیں وہ آگے لے کے آپ کو جائے گا. کہیں نیو ہاریزن آپ کے لیے اوپن ہوں گے، نیو ایونیوز آپ کے لیے اوپن ہوں گے کہیں نہ کہیں. سر آپ نے نیو ایونیوز کی بات کی. آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی ایکسپرٹیز اس دور میں بھی دی ہے جب پرنٹ میڈیا تھا یا صرف پرنٹ کی چیزیں تھی ارد گرد، پرنٹ ٹیکنالوجی تھی. پھر آہستہ آہستہ اب ہم شفٹ ہو چکے ڈیجیٹلائزڈ ایرا میں، اور اب آپ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. تھرو آؤٹ دا ایئرس آپ نے کس طرح سے ان ٹرینڈس کو شفٹ ہوتے دیکھا ہے جب آپ اپنی ایکسپرٹیز کو بیچ میں الائن کرتے ہیں ایز اے چیف سیلس آفیسر، سیلس پرسن، سیلس اسٹریٹجیز کی مارکیٹنگ کس طرح سے شفٹ ہو رہی ہے، گراف کیسے آگے جا رہا ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے جو پیراڈائم ہمارا شفٹ ہو رہا ہے یا مشکل ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں میری نظر میں بہت بہتری ہو رہی ہے، پرٹیکولرلی اسمال میڈیم کمپنیز کے لیے، اسمال کمپنیز کے لیے بہت بہتری ہے. ان کے وہ بہت ساری گلوبل لرننگ سے فائدہ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ان جتنی زیادہ یہ کنزیومر کے ساتھ انگیج ہوں گی، جتنا زیادہ، کیونکہ آج کا جو جینزی ہے نا، وہ ہر چیز کو گوگل کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہاں سے ہے. تو جو جتنی کمپنی جو کنزیومر کے ساتھ جتنا زیادہ آپ انگیج ہوں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ کنزیومر آپ کے پروڈکٹ کو پریفر کرے گا، جتنا زیادہ آپ کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا. تو آئی تھنک کہ چھوٹی کمپنیوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے اسمال کمپنیز کو، یہ اور بتائیے نیشنل کمپنیز کین گیٹ بینیفٹ آف دس تھنگ. زبردست. سر ایز اے ٹیم لیڈر یہ بتائیے، اور اسٹریٹجک تھنکر یہ بتائیے کہ کس طرح سے جب آپ کے پاس ایک ٹیم ہو اور آپ جو چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں ود ان دا ٹیم، جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے وہ کسی بھی کمپنی میں چل رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو کاپ اپ کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے یا ایشو آتا ہے یا آپ کے کچھ سرٹن ایکسپیرینسز ہوں گے آلریڈی، آپ اپنی ٹیم کی پالیٹکس یا نیگیٹو انرجی کو، یا اگر آپ کا کوئی ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا وقت پہ، تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے کاپ اپ کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجیز اپناتے ہیں ایز اے ٹیم لیڈر؟ میرا تو سٹارٹ سے ہی ایک بات ہے، اور اللہ نے مجھے میری پہلی کمپنی سے لے کے آج تک جس چیز پہ بہت زیادہ مجھے کامیابی ملی ہے سیلز کو ٹرانسفارم کرنے میں، چیزوں کو کرنے میں، دیٹ از جس چیز کی میں نے کبھی اپنی ٹیم کا morale ڈاؤن نہیں ہونے دیا. کسی بھی صورت میں اپنی ٹیم کا morale ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. ایک تو مجھے ایک چیز مجھے یہ بہت کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ آلویز گیو دیم رسپیکٹ، آلویز ٹرسٹ آن دیم، آلویز لسن ٹو دیم. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ آپ ان کے کلوز رہیں گے، جتنا زیادہ آپ ان کو ان کے متعلق جانیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو، اور ان کو تھوڑا کبھی نہ تھوڑا پرسنل فیلر بھی دینا چاہیے. بالکل. ہم ہمیشہ اس چیز کی تھوڑی سی میں فیل کرتا ہوں کہ تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا لگے کہ آپ ان کو پرسنلی بھی جانتے ہیں، پرسنلی بھی ان کے قریب ہیں، اور تاکہ لوگ آپ کے لیے بھی کام کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک پروورب بھی ہے نا کہ پیپل ڈونٹ لیو دا آرگنائزیشن، پیپل لیو دا باسز. ٹرو، یہ بات آپ نے بہت بہترین کی ہے، اور میرے خیال سے اس وقت ابھی بھی بہت سے مسئلے چل رہے ہوں گے کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں. ٹیم لیڈر اور جو ٹیم ہوتی ہے ان کے کوئی نہ کوئی کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سی مثالیں بھی ہیں جس طرح آپ ہیں اور باقی سب بھی ہیں کہ کس طرح سے آپ پازیٹیولی انوائرمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. سر جب بات کرتے ہیں آپ کے اپنے کریئر کی اور ایکسپرٹیز کی اور ایکسپیرینسز کی، اگر آپ کو 22 سال پیچھے بھیج دیا جائے، کوئی ریگریٹس ہیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ ٹویک یا ایڈٹ کرنا چاہیں گے، یا کچھ ایسا جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ رہ گئے جو آپ کر آ جائیں گے؟ اچھا، ریگریٹس تو نہیں ہیں، جو بھی کیا ایک رائٹ سچویشن کے تحت کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں جو اگر 22 سال 24 سال میں اگر میری زندگی ریورس ہو جائے، اور میں چاہوں گا کہ جو آج لوگ ادھر کھڑے ہیں وہ ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو وہ جو ہمیں جا کے 2013 میں جب میں لمس میں گیا تو وہاں سے جا کے مجھے پتہ چلا کہ یور ایکچوئل نیٹ ورتھ از یور نیٹ ورک. تو ایک تو جو آپ کو نیٹ ورکنگ جو ہے اس کو کہیں بھی ڈسکس نہیں، ہماری پرائرٹی نہیں ہوتی نیٹ ورکنگ. تو مطلب ایک لنکس تو اور یہ ہے نیٹ کہ ورک، آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی سوشل چاہیے. لائف یا سوشل بالکل بالکل، انٹریکشن. اور نیٹ ورکنگ آپ کی بڑی ڈائیورسفائڈ قسم کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی لرننگ بھی ایڈ ہو، تاکہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجیز بھی آئیں، اور وہیں سے آپ آگے کیریئر میں. آئی نو سو مینی پیپل جو کہ اپنی نیٹ ورکنگ کی وجہ سے انہوں نے بہت گرو کی.